السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گروپ ممبر کا واٹس ایپ آیا تھا کہ تفسیر جلالین پڑھانے کا طریقہ بیان کر دیں۔ تو دیکھیے، تفسیر جلالین پڑھانے میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے ترجمہ، یعنی ترجمہ قرآن اور تفسیر کا ترجمہ۔ دوسرے نمبر پر اس کی جو صیغے ہیں، صرفی نحوی تحقیق ہوتی ہے، اس کو بیان کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر غرض مفسر، یعنی مفسر کی یہ عبارت لانے سے غرض کیا ہے یہ بتانا۔ تو سب سے پہلے تو ترجمے پر غور کیا جائے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ معرفت القرآن، جو مفتی قاسم صاحب کی جو ایک آپ نے جو ترجمہ کیا ہے، لفظی ترجمہ قرآن پاک کا، اس کو سامنے رکھا جائے، اور ہر آیت کا موضوع بھی آپ نے دیا ہے، اور اس کے تحت کچھ نہ کچھ باتیں 1-2 لائن میں نیچے بیان کی گئی ہیں حاشیے میں، اس کو لازمی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کو قرآن پاک کا کم از کم ترجمہ لفظی اعتبار سے درست آپ کو آ جائے گا، اور اس کا آپ کو موضوع بھی پتہ چلے گا۔ تو آپ اس میں یوں کریں کہ جو آیت پڑھنی ہو، سب سے پہلے اس کا موضوع بیان کریں کہ اس آیت کا موضوع یہ ہے، یعنی اس آیت میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، 2 یا 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، اس سے دلچسپی پیدا ہوگی۔ دوسرے نمبر پر اس کی جو تفسیر ہے، تفسیر میں بعض اوقات لفظی بحث ہوتی ہے، یعنی صرفی تحقیق ہوتی ہے یا نحوی تحقیق ہوتی ہے۔ نحوی کچھ اعراب بیان کرتے ہیں یا پھر لفظ کی چیزیں بیان کرتے ہیں، کبھی قراءت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے، تفسیر جلالین کا جو حاشیہ ہے وہ بہت مفید ہے، اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی۔ اور اسی طرح جمل، جو تفسیر جلالین کا حاشیہ ہے، وہ بہترین ہے، اس میں آپ کو قراءت کے بارے میں بہت اچھے انداز سے انشاءاللہ آپ کو بیان ملے گا، اور خود بھی آپ بار بار غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر آپ صرف و نحو کا جو بھی قاعدہ بیان کیا گیا ہے، آپ اس کو نحو کے یا صرف کے متعلقہ سبق میں جا کر دیکھیں، اس سبق کو پہلے اچھی طرح سمجھیں، سمجھ کر پھر آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں پر قراءت ہے تو قراءت کا آپ کو پتہ چلے گا، اور پھر اگر صرفی کوئی بات ہے تو آپ کو علم صرف کے اسی جگہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو صیغے کے بارے میں معرفت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی اعراب بیان کیا گیا ہے تو آپ پھر اعراب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری اور اہم بات جو بہت زیادہ دلچسپ ہوتی ہے، طلبہ کی طرف سے زیادہ تقاضا بھی اسی بات کا ہوتا ہے، وہ ہے غرض مفسر۔ اور جب پیپر آتے ہیں تو پیپر میں بھی اسی بات کو پوچھا جاتا ہے کہ غرض مفسر کیا ہے، مفسر علیہ الرحمہ یہ جو عبارت لے کر آئے تو اس کی غرض کیا ہے، تو اس کو جاننا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تفسیر ساوی جو ہے اس میں دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بھی مل جائے گا، تفسیر جمل جو ہے اس میں بھی آپ کو بڑے اچھے انداز سے یہ ملے گا۔ اور مزید میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جو تفسیر جلالین کا جو پرچہ ہے وہ بھی آپ کو میں بھیج دیتا ہوں۔ اس کی جو اغراض کا، اس میں چند ایک سے مراد تقریباً 35-40 کے قریب اغراض تو بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ اس کو بغور مطالعہ کر لیں، سمجھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت حد تک آسانی ہو جائے گی غرض مفسر کے بارے میں۔ غرض مفسر کے بارے میں بنیادی طور پر آپ کو یہی بتانا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر لکھا الف لام میم، آگے مفسر کی عبارت ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس طرح کر کے عبارت آتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ الف لام میم، چونکہ حروف مقطعات سے اس کا تعلق ہے اور آگے ہے، تو آپ اس کا بیان کر سکتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کے بارے میں جو موقف ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ اس میں ایک قول بیان کر سکتے ہیں۔ پھر حروف مقطعات کے بارے میں اگر آپ تھوڑا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کے 2-3 موقف جو ہیں یا علماء کے جو اقوال ہیں وہ مل جائیں گے، تو آپ ضمناً وہ بھی بیان کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ دلچسپی مزید پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کوئی اور چیز ہے، جیسے مثال طور پر بعض اوقات مشکل لفظ کا معنی آسان لفظ سے بیان کرتے ہیں، کبھی جمع کا لفظ ہوتا ہے اس کے آگے واحد ذکر کر دیتے ہیں، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی
یہ واحد کو ذکر کرنا مقصود تھا. کبھی واحد ہے تو آگے جمع سے اس کی جمع کر دیتے ہیں بیان. کبھی لفظ کا مرادف یعنی لفظ کا مرادف معنی ایک لفظ ہے، اور جیسے عین کا معنی چشمہ تو آگے عین سے کا مرادی معنی کوئی اور بیان کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کبھی مرادی معنی ہوتا ہے، کبھی متشابہ حرف کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی قراءت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی صرفی تحقیق کو، کبھی نحوی تحقیق کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. کبھی مصنف علیہ رحمہ شان نزول کو بیان کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ اغراض ہوتی ہیں. تو آپ ان کو ہائی لائٹ کریں، اس سے دلچسپی پیدا ہوگی آپ کے سبق کے اندر. لیکن دلچسپی پیدا کرنے یہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تفسیر کا کچھ مطالعہ کریں. تفسیر کے لیے ایک تو میں نے کہا کہ جو مختصر حاشیہ معرفت القرآن کا، یہ حاشیہ لازمی پڑھیں، اس کا موضوع اب لازمی بیان کریں. یہ بڑا دلچسپ ہوگا طلبہ کے لیے اور آپ کے لیے بھی بڑا مفید ہوگا. دوسرے نمبر پر اگر آپ خزائن العرفان جو صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیری حاشیہ ہے کنز الایمان پر، یہ آپ پڑھیں. یہ مختصر بھی ہے اور بہت زیادہ یہ مفید ہے، اور یہ آپ کے لیے آسان بھی ہے پڑھنا کہ مختصر ہے، تھوڑے وقت میں آپ تیاری کر سکتے ہیں. یہ پڑھ لیں. اس کی برکت سے جو تفسیر جلالین ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کی حل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ مزید جیسے قرآنی معلومات کے اوپر جو کتابیں ہوتی ہیں آپ اگر ان کا مطالعہ کر لیں، اور اس کے ساتھ مزید اگر آپ چاہیں تو علم القرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں. اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کو قرآن پاک کا ایک اسلوب پتہ چلے گا اور قرآن پاک کی معلومات آپ کو مزید حاصل ہو جائیں گی. اور اگر فقہی مسائل جیسے آتے ہیں آیات کے اندر، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ مسائل القرآن عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی دلچسپ کتاب ہے مسائل کے اوپر، آپ اس کو لے سکتے ہیں. کچھ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو قرآن پاک سے مسائل بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح اگر عقائد کے بارے میں کوئی کلام آتا ہے، عقائد کی آتی ہیں جس سے اہل سنت کے جو عقائد ہیں، ہمارے مسلمانوں کے جو متفقہ عقائد ہیں، وہ اگر ان کا ذکر آتا ہے علم غیب کے بارے میں، نور و بشر کے بارے میں، یا اسی طرح اور بھی اپنے عقائد اہل سنت ہیں کہ ایصال ثواب کے بارے میں آ جاتا ہے، امداد کے بارے میں آتا ہے، استعانت کے بارے میں چیزیں آتی ہیں، جو آیات آتی ہیں، تو آپ اسی طرح عقائد کی جو کتابیں ہیں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جیسے جاء الحق ہے یا حق پر کون، بہترین کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ عقائد پر آپ کو معرفت حاصل ہوگی. اور مشورہ یہ دوں گا کہ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے عقائد کے بارے میں، اس کو لازمی پڑھیں، اور خاص طور پر اس کا جو حاشیہ ہے عربی میں المدینۃ العلمیہ نے جو شائع کی ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں. تو اس سے عقائد میں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بڑی آپ کو یوں سمجھیے کہ فہم و فراست آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور آپ جب طلبہ کے سامنے بیان کریں گے تو طلبہ بڑے خوش ہوں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر آپ دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ قرآنیات ہیں، اب اس میں جتنا یوں سمجھے کہ شہد ڈالتے رہیں گے تو اتنا میٹھا ہوتا رہے گا. تو مزید دلچسپی اس طرح بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ طلبہ کو ان کے پڑھوائیں، طلبہ سے پڑھا کر آپ طلبہ کو روزانہ ان کے آپ طلبہ کو ایک آیت آپ نے دی تو اسی آیت سے آپ دیکھیے کہ بتائیے کہ اس آیت کے اتنے اجزاء ہیں، یعنی اس آیت میں بنیادی طور پر 3 باتیں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر آپ طلبہ ہی سے اس کی تقریر کروائیں. یا طلبہ کو کوئی مثلا تفسیر کا کہہ دیں کہ آپ فلاں تفسیر پڑھ کر آئیے گا اس کی، تو اس سے طلبہ کی الگ الگ تفسیر، طلبہ کے ان کے 10 طلبہ ہیں تو اب 10 کو الگ الگ تفسیر بیان کر دیں. کسی کو صراط الجنان کا دے دیں کہ اس آیت سے صراط الجنان، اس آیت کی تفسیر صراط الجنان سے دے کر آئیے گا. کسی کو تفسیر نور العرفان کا بتا دیں، کسی کو خزائن العرفان کا کہہ دیں، اسی طرح کسی کو تفسیر حسنات کا کہہ دیں. تو یہ ہوگا کہ الگ الگ جو تفسیر ہیں مختصر جو علماء کی ہیں آپ اس کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں. تو اس سے طلبہ کے لیے بھی دلچسپی پیدا ہوگی. امید ہے کہ اگر آپ اس انداز سے تفسیر جلالین پڑھائیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا اور آپ کے طلبہ کو بھی انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے بھائی راشد نور مدنی کو دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.